السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لربک وانحر۔ تمام تعریف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم قربانی کے تعلق سے چند باتیں سیکھیں گے۔ جیسا میں کہتا ہوں، آپ غور سے سننا۔ قربانی کے مسائل کیا ہے؟ قربانی کا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اسلامک کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینہ ذی الحجہ مہینہ۔ جو بھی قربانی دیتے ہیں وہ مہینہ کون سا؟ ذی الحجہ کا مہینہ۔ جب ذی الحجہ کا چاند دیکھتے ہیں تو قربانی کی نیت جو بھی کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں اپنے ناخن، اپنے سر کے بال کو کاٹنا رکا دیتے۔ پھر عید کے دن قربانی ہونے کے بعد اپنے ناخن اور سر کے بال کاٹتے ہیں۔ اصل قربانی کہاں سے آئی؟ یہ کس کی سنت ہے؟ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد اولاد عطا کی، اولاد عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ کیسا؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو اس وقت ان کے خواب کے اندر انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک بار دیکھا، دو بار دیکھا، تین بار دیکھا۔ اب فیصلہ کر لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا، بیٹا، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا نے کہا، ابو جان، اگر اللہ کی حکم ہے تو آپ مجھے ذبح کریں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک چٹیل میدان پر لے کر گئے۔ وہاں جا کر اللہ کے حکم سے تلوار کو اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر رکھا اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور آسمان سے وحی آئی۔ اللہ نے کہا، اے ابراہیم، آپ ہمارے امتحان پاس ہو چکے ہیں، اب ہم آپ کو ایک بکرا دیں گے، آپ اس کو ذبح کریں۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر سورہ صافات 30 سورہ 102 سے لے کر 108 تک یہ واقعہ اس کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ مینڈا یعنی بکرا عطا کی تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا۔ یہی سنت تھی جو آج ہمیں ان بکروں کو، گائے اور اونٹ کو ذبح کر رہے ہیں قربانی عید کے دن کے وقت۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیثیت ہے وہ ضرور قربانی دے۔ اپنے گھر والوں کے طرف سے ایک بکرے کی قربانی دے سکتا ہے، یعنی اس کو پوٹلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی حصہ لینا ہے تو گائے کے اندر حصہ لے سکتا ہے یا اونٹ کے اندر حصہ لے سکتا ہے۔ گائے کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے اندر 10 حصے ہوتے ہیں۔ اگر جو بھی مینڈا یعنی پوٹلا جس کو بکرا بولتے ہیں، تو اس کو جو خریدتا ہے اس کے سنگ مکمل ہونا چاہیے اور اس کے کان کٹے ہوئے نہیں رہنا چاہیے اور وہ لنگڑا نہیں رہنا چاہیے، وہ تندرست رہنا چاہیے، صحت اور تندرست کے ساتھ رہنا ہے۔ اور وہ مینڈا یعنی پوٹلا جس کو ہم بکرا کہتے ہیں، اس کو موٹا اور تازہ خریدنا ہے۔ اگر جو جانور بیماری سے ہم خریدتے ہیں
یا سنگ کٹا ہوا خریدتے ہیں یا کان کٹا ہوا خریدتے ہیں تو وہ قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو بچوں، آپ قربانی جو بھی آپ کے گھر والے لے رہے ہیں تو یہ شرائط دیکھیں کہ جو بکرا ہے کیا اس کے سنگ برابر ہے، اس کے کان برابر ہیں، کیا وہ موٹا ہے، وہ صحت ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور اپنے ماں باپ کو ضرور بتائیں کہ اگر گائے کے اندر حصہ لینا ہے تو آپ 7 حصوں میں 1 حصہ، 2 حصے یا مکمل 7 حصے بھی لے سکتے، لیکن جب حصہ لیتے ہیں تو گائے ذبح کرتے وقت آپ وہاں حاضر ضرور رہے۔ یا اونٹ میں حصہ ہے تو 10 حصوں میں 1 یا 10 حصے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنے گھر میں بتائیے، آپ بھی انشاءاللہ اس کو یاد کریں انشاءاللہ ضرور۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے، ان کی قربانی جو ہم کر رہے ہیں اور قیامت تک یہ قربانی کرتے رہیں گے۔ اور ایک بات ہے، قربانی کے دن کے پہلے یعنی ذی الحجہ 9ویں تاریخ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ اس روزے کا نام ہے یوم عرفہ۔ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے پہلے سال اور پچھلے سال اور آگے سال کے یعنی 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں۔ جو یہ روزہ رکھتے ہیں ان کو یہ فائدہ ہے۔ یہ کب رکھنا؟ ذی الحجہ 9 تاریخ۔ مثال کے طور پر اگر ہفتے کا دن عید کا دن ہے تو جمعے کا دن ہم روزہ رکھیں، اس کو عرفہ روزہ کہتے ہیں، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ اور عید کے دن جو بھی قربانی کرتے ہیں وہ نماز ادا کرنے کے بعد یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے بعد قربانی دینا ہے۔ اگر عید کی نماز سے پہلے اگر وہ قربانی دے تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ بچوں قربانی کے تعلق سے اللہ سے دعا ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کی قربانی کو قبول کرے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد